ایمان باللہ ان سارے عقائد میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے، چونکہ آپ جس عقیدے کی طرف بھی نظر دوڑائیں گے، مثلا ہم کہتے ہیں کہ عقیدہ نبوت کو دیکھا جائے، خوب عقیدہ نبوت یعنی ایک ہستی آئی بشریت کی ہدایت کے لیے جس کو انسانیت کی فلاح و بہبود کا ایک لائحہ عمل دے کر بھیجا گیا۔ اچھا، اس نبی پر کون ایمان لے کے آئے گا؟ اس نبی پر اور اس ہادی پر اور اس کی ہدایت کے اس پروگرام اور لائحہ عمل پر وہی ایمان لے کے آئے گا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو اس کے بھیجنے والے پر ایمان رکھتا ہے۔ ایک بندہ ہے جو سرے سے علیہ باللہ اس بھیجنے والے کو مانتا ہی نہیں ہے، تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ یقیناً اس ہادی کا بھی انکار کر دے گا۔ اچھا، اب آ کر یہ ہادی فرماتے ہیں دنیا والو یہ کام کرو، اس پر ثواب ملے گا، اس سے بچو، اگر انجام دے گو تو اس پر کیا ہوگا؟ سزا ملے گی۔ اچھا، ثواب کہاں پر ملے گا؟ آخرت میں۔ سزا کہاں ملے گی؟ آخرت میں۔ اب عقیدہ معاد اور قبر اور قیامت اس کو کون مانے گا؟ اس کو وہی مانے گا جو اللہ کو مانتا ہے، چونکہ قیامت میں سزا اور جزا کا معیار کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا اگر وہ اللہ کو مانتا ہے پہلے مرحلے پر تو اللہ کے ہادی کو بھی مانے گا، اللہ کے انبیاء کو بھی مانے گا، ائمہ ہدا کو بھی مانے گا۔ اگر اللہ کو تسلیم کرتا ہے تو اس نظام سزا و جزا کو بھی مانے گا جس کی بنیاد پر یہ بشریت ایک اچھے لائحہ عمل سے زندگی گزارتی ہے، اور قبر اور سزا اور جزا کا تصور بھی ہے۔ ورنہ اگر وہ خدا کو نہیں مانتا تو اس کے بعد ان سارے عقائد کو بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ لہذا یہ بنیادی حیثیت تھا۔ بہت خوب، یعنی کہ آپ عقائد کی جتنی بھی لمبی فہرست تیار کریں، ان تمام عقائد کی بیس اور بنیاد دراصل یہی عقیدہ توحید کا۔